بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کا وہ احسان جو مرد کبھی نہیں چکا سکتا۔ معذرت خواہ ہوں، الفاظ تھوڑے کڑوے ہیں لیکن یہ ہے حقیقت۔ جو عورت اپنا وجود کاٹ کر آپ کے نام کو نئے نام سے جنم دیتی ہو، اس کا اتنا سا حق تو بنتا ہے کہ آپ اسے پرسکون رہنے دیں، کیونکہ جس حالت میں وہ خود ہوگی اسی حالت میں نئی جان بنے گی۔ یقین نہ کریں تو آزما کے دیکھ لیں۔ آپ بیوی کو حالت حمل میں رلاتے ہیں تو بچہ بھی اسی طرح رونے دھونے والی نیچر کا ہوگا۔ ماں خوش ہوگی تو بچہ بھی ہنس مکھ ہوگا۔ ماں کے ساتھ بد اخلاقی برتی جائے گی تو وہ بچوں کو بھی غصے سے ٹریٹ کرے گی۔ ساری دنیا سمجھ گئی، لیکن ہم مسلمانوں کو اپنی نسل کو بچانا نہ آیا۔ جو مرد خود صحت مند ہٹے کٹے ہو کر بھی بستر توڑتے ہیں، ان کو بھی حاملہ عورت کا آرام سے بیٹھنا دکھتا ہے۔ آخر یہ جہالت کب جائے گی؟ بچہ مادہ کے رحم میں الٹا یعنی سر کے بل لیٹا ہوتا ہے۔ مادہ کھڑی یا بیٹھی ہے تو بچہ ہاتھ پاؤں ہلا پاتا ہے۔ جیسے جیسے پریگننسی کے ہفتے گزرتے جاتے ہیں، ایک ماں کے لیے نیچے جھکنا، بیٹھنا، اٹھنا، حتیٰ کہ چلنا پھرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی ترقی یافتہ مذہب اقوام ہیں، وہاں ایسی حالت میں عورت کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو حد درجہ ذہنی سکون فراہم کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے لباس تبدیل کرنے، سیڑھیاں اترنے چڑھنے یا پھر دیگر کاموں میں اس کا شوہر عورت کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلم معاشرے، خاص کر برے صغیر میں، عورت کو ایسی حالت میں خاص کر بے سکون کیا جاتا ہے۔ اس کا آرام کرنا یا بیٹھنا گھر والوں پہ ناگوار گزرتا ہے۔ اس کو اگر ڈسٹرب نہ بھی کیا جائے تو اپنی زبان سے دکھ دینا کوئی نہیں بھولتا۔ مرد اگر خود لے کے کھانا کھا لے گا تو یہ اس کا بیوی پر احسان عظیم ہوگا۔ جیسے بات بات پہ اس کو تانا دیا جائے گا۔ بد اخلاقی تو ہم مسلمانوں پر ختم ہو چکی ہے، حالانکہ مرد پر فرض ہے بیوی سے نرمی سے پیار سے گفتگو کرنا، لیکن یہ نوازش آج کل مرد حضرات بس باہر کی عورتوں کے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ زبان کا زہر بیوی پر اگلنا، وہ بھی ایسی حالت میں جب وہ آپ کی نسل کو اپنا وجود کھلا رہی ہے۔ عام حالت میں بھی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، پھر ایسی حالت میں اس کے ساتھ سختی سے بات کرنا، بات بے بات ذرا ذرا سی چیز کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر آپ کو گھر کی چیزیں جو موسٹلی ایسے بد مزاج لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے، وہ کاٹھ کباڑ پرانی غیر استعمال چیزیں جن کو رکھنے یا نہ رکھنے سے کوئی کام نہیں رکتا، ان چیزوں پہ یہ تو گناہ کی ایک الگ دفعہ لگتی ہے، پھر ان کے لیے اپنا اخلاق بگاڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ پھر سوکال جہیز یا گھر کا سامان، سجاوٹی گھر سامان، ان پہ تو ایک الگ آرٹیکل بنتا ہے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ساری عمر سنبھال کر رکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سب مندرجہ بالا چیزیں اپنی شریک حیات سے زیادہ پیاری ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ شادی ہی نہ کریں۔ بیوی لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو ویسے ہی باہر عشق لڑانے ہوں گے تو یہ جھنجٹ نہ پالیں۔ بچوں کا شوق بھی ہے تو آج کل وہ آرٹیفیشل طریقہ تولید آ چکا ہے۔ اس کے ذریعے لیب سے برینڈ نیو نومولود بچہ بک کروائیں، اس کا رنگ روپ، نقش بال، جینس سب اپنی مرضی کا ٹیسٹ سیٹ کروائیں اور بیوی کے نام کی بیماری سے جان چھڑوائیں۔ میں آج اس بات کی پرزور مذمت کرتی ہوں کہ میرا جسم میری مرضی والی خواتین نے اگر احتجاج کرنا ہے تو ایک حاملہ عورت کے لیے کریں۔ یقین کریں آپ کو بڑی عزت ملے گی، کیونکہ بدقسمتی سے عورت کا یہ احسان جو اس کا بچہ دنیا میں لا کے کرتی ہے وہ مرد کبھی نہیں اتار سکتا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب عورتیں اس لیے تو بنی ہیں، اور مرد مانے یا نہ مانے یہ اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کے بچے کی ماں بن رہی ہے، ورنہ آنکھوں دیکھیں واقعات ہیں کہ عورت شارٹ کٹ کے طور پر اور دنیا کے تانوں سے بچنے کے لیے کچھ شیطان صفت مردوں کے ہاتھوں کھلونا بن کے ان کو خوش کرتی ہے اور اپنی ممتا کی تسکین کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے۔ خدائی قسم مرد پہچان بھی نہیں پائے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ اس لیے خدارا اگر آپ کو بیوی جیسی نعمت ملی ہے تو اس کی قدر کریں۔ یقین کریں وہ اللہ کی بندی آپ کے ڈالے ہوئے روٹی کے 2 ٹکڑوں پہ بھی قناعت کر لے گی اگر آپ اس کو عزت اور نرمی سے رکھیں گے۔ بیوی رکھنے کا شوق ہے تو اس پہ خرچہ کرنا آپ کا فرض ہے۔ اگر یہ گوارا نہیں تو باہر گشتیاں عام مل جائیں گی۔
جسے جیسے اولاد کے لیے ماں انمول ہوتی ہے، ویسے بیوی بھی آپ کے بچوں کی ماں ہی ہے۔ اپنی ماں کی جگہ نہ دیں، جو کہ آپ دے بھی نہیں سکتے، مگر اپنے بچوں کی ماں کی جگہ تو دیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیں، بچوں کا خرچ الگ دیتے رہیں۔ یہ بھی نہ ہو تو بچوں کا حق اس کو دے دیں، مگر اس پہ اپنا غصہ اور تھکن اتارنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔